نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین کرام، جمعیت علماء ہند اور دیگر تنظیموں و اداروں سے تعزیت نامہ بروفات قاطع شرک و بدعت، ماحی کفر و ضلالت، حامی سنت، رئیس المناصرین حضرت مولانا سید طاہر حسین صاحب گیاوی رحمۃ اللہ علیہ شائع ہو چکا ہے. میں اسی نسبت سے اندھ بھکتوں سے معذرت کے ساتھ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اول تو یہ کہ لیٹر پیڈ میں جو تاریخ درج ہے وہ 12 جولائی ہے. حالانکہ یہ لیٹر مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے تعزیت نامہ شائع ہونے کے بعد کا ہے. یہ سہون اور بھول کر ہوا یا کوئی اور بات ہے واللہ عالم، لیکن اتنی بڑی تنظیم سے شائع ہونے والے لیٹر پیڈ میں ایسی غلطی کچھ سمجھ سے بالاتر ہے. پورے 5 دن کی تاریخ میں ڈنڈی مار دی. تعزیت نامہ میں ایک جملہ ہے تعزیت مسنونہ. پہلے یہ معلوم کیا جائے کہ تعزیت مسنونہ کیا ہوتی ہے. محترم سامعین، تعزیت کا وقت مسجد کے انتقال سے لے کر 3 دن تک ہوتا ہے. اس دوران کسی بھی وقت مسجد کے اہل خانہ اور عیسیٰ و اقارب سے تعزیت کی جا سکتی ہے. البتہ افضل یہ ہے کہ غسل و دفن سے فارغ ہونے کے بعد تعزیت کی جائے، کیونکہ اس سے پہلے تو مسجد کے اہل خانہ مسجد کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہوں گے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ تدفین کے بعد مسجد کی جدائی کا احساس زیادہ ہونے کی وجہ سے اہل خانہ کی وحشت اور غم بڑھ جاتا ہے. لہذا اس وقت تعزیت کرنی چاہیے تاکہ ان کا غم ہلکا ہو جائے. البتہ اگر مسجد کے پسماندگان مسجد کے انتقال کی وجہ سے زیادہ حسن و منال کی کیفیت میں ہوں اور انہیں قرار نہ آتا ہو تو غسل و دفن سے پہلے تعزیت کرنا افضل ہوگا. اسی طرح اگر مسجد بیرون ملک سے لائی جا رہی ہو تو اس دوران مسجد کے پہنچنے سے پہلے اہل خانہ چونکہ تجہیز و تکفین میں مشغول نہیں ہوں گے، اس لیے مسجد کی نماز جنازہ اور تدفین سے پہلے بھی تعزیت کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ بھی ذہن نشی رہے کہ وفات سے 3 دن کے اندر تعزیت کر لینی چاہیے، اس کے بعد تعزیت کرنا پسندیدہ نہیں. اب آپ ہی فیصلہ کر لیں کہ یہ کون سی مسنون تعزیت ہے. میں تو کہتا ہوں یہ محض رسم پوری ہے اور اعتراضات سے بچنے کی ناکام کوشش ہے، ورنہ کوئی غمخواری اور ہمدردی تھوڑی ہے. بالفرض مان بھی لیا جائے کہ ہے بھی، تو اس وقت آپ کی ہمدردی و غمخواری کہاں تھی جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علاج کے لیے چندے اکٹھے کیے جا رہے تھے. خدا را دکھاوا بند کیجیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حضرت والا کی بال مغفرت فرمائے اور ہمیں سچ کو سچ اور غلط کو غلط کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اندھی تقلید سے حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.